الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوست اور معزز بزرگوں، نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بڑوں کی صفیں ہوتی ہیں، بڑوں کے بعد بچوں کی صفیں ہوتی ہیں، اور جلسے بھی مسئلہ جلسے میں بھی یہی ہے کہ آگے بڑے ہونے چاہیے، بچے پیچھے ہونے چاہیے۔ گودرا والوں کے بڑوں کو قابو کرنا مشکل ہے، بچوں کو تو اور مشکل ہے۔ تو وہ کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر گپیں، تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے بچوں یہاں توجہ سے بات سنو، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ باتیں کی تو پھر وہ امی نے پکوڑے پکائے ہوں گے، جاؤ گھروں میں کھاؤ، سردی ہے ویسے بھی۔ واجب الاحترام، آج کا یہ پروگرام تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے، اور یہ حسین عنوان بتلا رہا ہے کہ ختم نبوت کا تاج جس پر سجایا گیا وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں ساتھیوں کو یہ بات بتلایا کرتا ہوں کہ ختم نبوت کی یہ تعریف ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی کے بعد آئیں گے تو وہ نئے نہیں ہیں، وہ پہلے کے ہی ہیں، ہمارے نبی سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا، قیامت سے پہلے آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام
دنیا میں ہمارے نبی سے پہلے آئے، پہلے پیدا ہوئے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نبی کو اللہ نے اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا۔ عیسائیوں سے ایک مناظرے میں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عیسائی نے کہا، آپ کہتے ہو آپ کا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں، تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ کا نبی اول بھی اور آخر بھی؟ تو حضرت نانوتوی تو بات سمجھانے کے بہت بڑے ماسٹر تھے اور بہت ماہر تھے، اور مثال کے ذریعے بات سمجھاتے تھے۔ جیسے کسی عیسائی نے مناظرے میں کہا کہ مولانا ایک آدمی جنگل میں جاتے ہوئے راستہ بھول گیا، اب جب جنگل میں راستہ بھولا، اس نے جنگل میں دیکھا دو آدمی ہیں، ایک سو رہا ہے ایک بیٹھا ہوا اس کے قریب جاگ رہا ہے، تو یہ جنگل میں راستہ بھولنے والا بھٹکنے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے؟ یہ گودرا والے ہوتے تو کہتے جو جاگ رہا ہے اس سے، جیسے کہہ بھی رہے ہیں، لیکن وہ نانوتوی تھے، سمجھ گئے کہ اس کی مثال کے ذریعے سے اعتراض کا مقصد یہ ہے، اگر میں کہوں جو جاگ رہا ہے راستہ اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ پھر ہمارے نبی عیسیٰ تو مسلمانوں تمہارے عقیدے کے مطابق آسمانوں پہ جاگ رہے ہیں، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں سو رہے ہیں، تو اب جو جاگ رہا ہے اس کی شریعت پہ چلے یا جو سو رہا ہے اس کی شریعت پہ چلے؟ وہ اس مثال کے ذریعے سے اعتراض یوں بنا کے پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے پھنسانے کے لیے کہا مولانا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے راستہ بھول گیا، آگے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے کہ اس کے قریب سو رہا ہے، یہ راستہ بھولنے والا جنگل میں راستہ بھٹکنے والا یہ راستہ پوچھے گا کس سے؟ جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے؟ تو نانوتوی عشق رسالت میں تڑپ کے کہتے ہیں، او ظالم اس جاگنے والے کو خود راستہ پتہ ہوتا تو یہ کب کا خود آگے سفر نہ کرتا، یہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ سونے والا کب بیدار ہوگا، اس سے پوچھ کے میں بھی آگے بڑھوں گا۔ تو نانوتوی تھے۔ کسی نے سوال کیا، مولانا عیسائیوں نے پوچھا جو اوپر ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو نیچے ہو وہ افضل؟ حضرت سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے، میں کہوں جو اوپر ہو وہ افضل تو یہ کہیں گے ہمارے نبی عیسیٰ اوپر ہیں تمہارے نبی مدینے میں نیچے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی کو جب اس نے کہا اوپر جو ہو وہ افضل یا نیچے جو ہو وہ افضل، تو نانوتوی تڑپ کے کہتا ہے کہ سی پی ہمیشہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے لیکن قیمتی موتی ہمیشہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ بصیرت اللہ رب العزت نے ہمارے حضرات کو دی تھی۔ تو حضرت نانوتوی سے مناظرے میں عیسائی نے کہا یار یہ ایکو تھوڑا کم کرو، نظموں میں چلا دینا۔ اب جناب کہا کہ آپ کہتے ہو آپ کا نبی اول بھی آخر بھی، تو جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا۔ تو حضرت نانوتوی نے کہا کبھی تم نے پرکار کے ذریعے کاغذ پر گول دائرہ بنتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ کہا تم نے دیکھا کہ پرکار کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک نوک خالی ہوتی ہے، ایک نوک پہ پین یا پینسل لگاتے ہیں۔ جب پرکار کے ذریعے گول دائرہ کاغذ پہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے کوئی تو اس نوک کو کاغذ پہ پہلے رکھتا ہے جو خالی ہو۔ جب اس نوک کو کاغذ میں رکھا تو نیچے ایک نقطہ بن گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، ایک نقطہ وجود میں آ گیا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اور پرکار کی دوسری نوک کے ذریعے سے جب اسے گھما کر دائرہ بنانا شروع کیا جاتا ہے اور جب گول دائرہ بنتا ہے اور جب اس نوک کو ہٹایا جاتا ہے تو نیچے ایک نقطہ نظر آتا ہے۔ تو یہ نقطہ بنا تو پہلے ہے، دکھائی بعد میں دیا۔ یہ نقطہ بنا تو پہلے ہے لیکن ظاہر بعد میں ہوا۔ یوں ہی اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے میرے نبی کی روح کو بنایا تھا، پھر
حضرت آمنہ کے پیٹ میں نبی کا جسم بنا کر اسی پہلے والی روح کو جو کائنات میں سب سے پہلے بنی تھی، اس نبی کی روح کو اللہ نے نبی کے جسم اطہر میں ڈالا۔ پھر میرے نبی ربیع الاول میں ظاہر ہو کر آئے تو دیکھو میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے، میرا نبی ابتدا بھی ہے، میرا نبی انتہا بھی ہے۔ اور اسی کو نانوتوی تڑپ کے کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار میں نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اور بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو میرا نبی اول بھی اور میرا نبی آخر بھی، اور وہ آخری نبی ہر لحاظ سے آخری، جس کی کتاب آخری، جس کی شریعت آخری، جس کا دین آخری، جو کتاب لایا تو کتاب آخری، اور اس نبی کو دیکھو تو حسن آخری، زلفیں دیکھو تو زلفیں آخری، چہرہ دیکھو تو چہرہ آخری۔ آج تمہیں کراچی کی اصطلاح میں یہ بات سمجھ میں زیادہ آسانی سے آتی ہے، کوئی اپنی خوبصورت گاڑی دکھائے کہتے ہیں کیسی ہے، کہتے ہیں یار آخری، کسی کو گھر دکھاؤ تو کہتے کیسا ہے، کہتے یار آخری۔ او بھائی یہ دیکھ بچے کا رزلٹ آیا کیسا ہے، کہتے یار آخری۔ یہ آخری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی جب نبی کو بنایا تو بنا کے کہا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او دنیا والو تم اپنی خوبصورت چیز کو کہتے ہو آخری، میں نے آمنہ کے در یتیم کو پیدا کر دیا ہے، اب رب کہتا ہے دیکھو یہ آخری، یہ آخری۔ اس کی زلفیں دیکھو تو آخری، اس کا چہرہ دیکھو تو بولتے جاؤ، اس کی آنکھیں دیکھو تو آخری، اس کا حسن دیکھو تو، میرے نبی کا جمال دیکھو تو، میرے نبی کا کردار دیکھو تو، میرے نبی کے گفتار دیکھو تو، میرے نبی کی للکار دیکھو تو، میرے نبی کے صبح و مساء دیکھو تو، میرے نبی کے لیل و نہار دیکھو تو، میرے نبی کا مسکرانا دیکھو تو، میرے نبی کی عبادت دیکھو تو، میرے نبی کا چلنا دیکھو تو، میرے نبی کا پھرنا دیکھو تو، میرے نبی کی عارضی دیکھو تو، میرے نبی کی بہادری دیکھو تو، میرے نبی کا جمال دیکھو تو، میرے نبی کا معال دیکھو تو، اور پھر جب نبی کی ساری چیزیں آخری تو کنتم خیر امت اخرجت للناس بھی، پھر میرے نبی کا صدیق بھی آخری، عمر بھی آخری، عثمان بھی آخری، علی بھی آخری، میرے نبی کے صحابہ بھی آخری۔ نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، امتیوں میں نبی کے صحابہ جیسا کوئی نہیں۔ نبیوں میں میرے نبی جیسا اور امتیوں میں نبی کے صحابہ جیسا، بولو۔ نبی کو دیکھو تو آخری، نبی کے یاروں کو دیکھو تو آخری، نبی کی محنت کو دیکھو تو آخری، نبی کے یاروں کو دیکھو تو آخری۔ یہ میرا نبی ہر لحاظ سے آخری، میرا پیغمبر ہر اعتبار سے، بولو۔ اور چلتے چلتے جبریل آسمان کو کراس کرتا ہے، سدرۃ المنتہا کو کراس کرتا ہے، ایک مقام آتا ہے اور جبریل کہتا ہے میرا مقام آخری۔ اب یہاں ادھر مقام اس کا آخری، اور یہاں سے نبی چلنے لگتے ہیں عرش پہ، کا محبوب تیرا مقام یہاں آخری۔ ساری کائنات نیچے اور میرا نبی اوپر، میرا نبی معراج میں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور حضرت جبریل نے آذان دی۔ آذان دی جبریل علیہ السلام نے یا نہیں؟ کون سی والی تھی؟ سوال ہے، کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ یہیں سے تھی تو زور سے بولو، اور زور سے۔ کہاں پہ ختم ہو رہی تھی؟
کچھ تبدیلی تھی؟ اچھا بیچ میں کچھ تھا؟ رسول اللہ خلیفۃ اللہ، کیا پتہ بیچ میں کچھ ہو؟ نہیں تھا۔ پتہ چلتا ہے جو اذان تیری اور مدینے اور مکے میں جو اذان گونجتی ہے اس اذان پر 1,24,000 نبیوں کے اجماع سکوتی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور میں کئی جگہ کہتا ہوں وہ مرزائیوں قادیانیوں کو کہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی اس دن بیت المقدس میں تھا کیونکہ ادھر تو اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا تھا، مرزائی تھا؟ ذرا پوچھو قادیانیوں سے وہ کہاں تھا؟ اگر وہ تھا تو یہ بول نہیں سکتے تھا، نہیں تھا تو وہ نبی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کہاں تھا، میں کہوں گا وہ باتھ روم میں تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو دن میں 100 بار پیشاب آتا تھا۔ اب بتاؤ جو آیا ہو نبی بن کر اور وہ 100 بار دھار لگاتا ہو تو وہ کام نبوت کے کب کرے گا؟ اور واسکٹ پہنتا تھا، یہاں کبھی گڑ رکھتا تھا اور ادھر استنجے کے لیے پتھر رکھتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا دماغ کا الٹا تھا کہ استنجے کے بعد پتھر کے بجائے مٹھو کو گڑ چٹا دیتا تھا۔ بعد میں سمجھ آتا تھا کہ یہ تو کام غلط ہو گیا۔ ہم دوسری تیسری کلاس کے اندر ایک نظم پڑھتے تھے، یا دوسری میں تھا یا تیسری کلاس میں اردو میں نے کہا یہ لگتا ہے اسی قادیانی پر بدبخت پر فٹ آتی تھی۔ آپ بھی بچپن میں شاید وہ، اب تو کتابوں میں وہ نظم نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی، دوست نے اپنے بھائی بلکڑ، باتیں ساری ان کی گڑبڑ، راہ چلیں تو رستہ بھولیں، بس میں بیٹھے بستہ بھولیں، ریل میں جب یہ حضرت بیٹھیں پہنچے 4 اسٹیشن آگے، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پیالی میں ہے چمچہ الٹا، پھیر رہے ہیں کنگا الٹا، سودا دے کے دام نہ دیں گے، دام لے کے چیز نہ دیں گے۔ میں نے کہا یہی الو کا پٹھا تھا۔ تو بہرحال اس دن مرزا نہیں تھا، اس دن صرف نبیوں نے آنا تھا، اور آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تھے، لیکن سارے نبی پیچھے، ہمارا نبی سب سے آگے۔ اللہ نے ایک فیصلہ کروایا، سارے نبیوں کو جمع کر کے آج کے دن فیصلہ کروانا تھا کہ اللہ نے ہم اپنے نبی کو آگے کیا، باقی نبیوں کو پیچھے کیا، کیونکہ امام سے آگے کوئی نہیں ہوتا، امام کے برابر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا، جو ہوتا ہے امام کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا دنیا کو میرے اس آخری نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا اس نبی کے پیچھے پیچھے ہوگا، سب سے آگے آمنہ کا در یتیم ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ نے معراج میں کروا کر بتایا کہ ہمارا نبی آخری، ہمارا نبی، اور ایک فیصلہ اللہ کے حکم سے نبی نے بھی کر کے دکھایا۔ جب سارے صحابہ موجود ہیں اور نبی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو پیغمبر فرماتے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو آگے آئے اور نماز پڑھائے۔ عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعد بھی ہے، سعید بھی ہے، عباس بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، سارے موجود ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں ابو بکر آگے ہے۔ معراج میں رب نے مجھے آگے کر کے بتایا کہ نبیوں میں میرے برابر کوئی نہیں، آج میں ابو بکر کو آگے کر کے بتاتا ہوں صحابہ میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر آگے، سارے صحابہ ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، ان سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہے پیچھے پیچھے،
جبھی تو حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت حسنین کی اماں کا انتقال ہوا، نبی کی بیٹی فاطمہ کا جب انتقال ہوا، علی کی زوجہ فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ لا کے رکھا ہے، صفیں درست ہوئی ہیں، ابو بکر کا ہاتھ کھڑا پکڑ کے آگے کھڑا کیا اور کہا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ فرمایا علی بیوی تیری ہے، حق تیرا ہے، جنازہ تو پڑھا لے۔ فرمایا نہ، میں پڑھاتا، لیکن میرے کانوں میں، علی کہتے میرے کانوں میں نبی کا ارشاد گونج رہا ہے، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، اس لیے فاطمہ کا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے تاکہ دنیا رفس کو، دنیا کفر کو یہ پتا چلے ان میں محبتیں تھی۔ فاطمہ کے نکاح کے گواہ وہ ابو بکر و عمر ہے، فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والا بھی ابو بکر ہے۔ فاطمہ کا نکاح پڑھایا نبی نے۔ علی اور فاطمہ کی جوڑی بڑی پیاری تھی نا، محبتیں بڑی زیادہ تھیں۔ اللہ ایسی محبتیں آج کے جوڑوں کو بھی نصیب کرے۔ یہ محبتیں تھیں، چنانچہ نکاح نبی نے پڑھایا۔ قاضی دیکھو تو اس جیسا قاضی کوئی نہیں، اور جب نکاح ہوتا ہے تو دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ توجہ، دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی شرط یہ ہے بالغینی مسلمینی شاہدینی، وہ دونوں گواہ بالغ بھی ہوں، بچے نہ ہوں، اور موجود بھی ہوں مجلس میں۔ اس لیے اسکائپ پر اور آن لائن نکاح نہیں ہو سکتا جو آج لوگ پڑھا رہے ہیں۔ دلہن لندن میں، دلہا انڈیا میں، قاضی ماشاءاللہ پاکستان میں، گواہ افغانستان میں۔ میں نے کہا میاں بیوی کا نکاح کیوں کرا رہے ہو؟ بلوٹوتھ کریں گے بعد میں کیا؟ اسکائپ کے ذریعے نکاح نہ ہوتا نہیں ہے۔ اب جناب گواہ کے لیے ضروری ہے بالغ بھی ہو، موجود بھی ہوں، اور مسلمان بھی ہوں۔ اب ذرا پوچھ شیعہ سے بھی، اپنوں سے بھی، ان سے بھی، کہ فاطمہ اور علی کے نکاح میں گواہ کون تھے؟ گواہ کون تھے؟ منہ بنا کے کہے گا، لیکن کہے گا ضرور کہ ایک ابو بکر تھا اور ایک عمر تھا۔ کو گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کہے گا ہاں ضروری ہے۔ کہ تو انہیں مسلمان مانتا نہیں؟ جب مسلمان نعوذ باللہ مانتا نہیں تو پھر جب گواہ مسلمان نہیں، نکاح نہیں ہوا، جب نکاح نہیں ہوا پھر بتا کیا ہوا ہے؟ پھر ان کے نتیجے میں جو حسن و حسین پیدا ہوئے ہیں پھر تو ان کو کیا مانے گا؟ پھر ان پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ حسن و حسین کی عظمت، علی اور فاطمہ کی محبت و عظمت خدا کی قسم بغیر ابو بکر و عمر کے ثابت کر سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر کو ہٹا کر پھر نکاح کیسے ثابت کرے گا؟ پھر حسن و حسین کا پھر جناب نسب کیسے ثابت کرے گا؟ اس کے لیے تجھے انہیں مسلمان ماننا پڑے گا۔ ابو بکر و عمر تو ایسا مسلمان ہے جو ان کو مسلمان نہ مانے وہ خود دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے، وہ خود علی اور فاطمہ کا گستاخ بنتا ہے۔ ابو بکر و عمر کو مسلمان مانے بغیر نہ علی سے محبت ہوگی نہ فاطمہ سے، نہ حسن سے محبت ثابت کر سکتا ہے نہ حسین سے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ نکاح کے گواہ وہ ہیں، اور ظالم گواہ اچھے ہوں، قاضی اچھا ہو تو پھر اس نکاح کے نتیجے میں حسن و حسین ہی تو دنیا میں آتے ہیں، پھر اس کی برکات یوں ہی تو ہوتی ہیں۔ اور صرف گواہ کی بات نہیں، پوچھ ذرا اس سے کہ فاطمہ اور علی کے نکاح میں خرچہ کس نے کیا تھا؟ خرچہ کرنے والا کون تھا؟ ان کے نکاح کے اخراجات کو برداشت کرنے والا کون تھا؟ وہ وہی تو تھا جسے دنیا عثمان بن عفان کہتی ہے، جسے دنیا عثمان بن، بولو،
ہے یا نہیں ہے؟ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہوئے جنگ موتا میں، جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تو ان کی بیوی تھی جعفر طیار کی، یعنی حضرت علی کی بھابی جن کا نام تھا اسما بنت امیس، جب ان کی عدت گزر گئی تو پتہ ہے علی نے اپنی بھابی کا نکاح کس سے کیا؟ علی نے اپنے بھابی کے لیے لائق شوہر جسے چنا ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ کس سے کی ہے؟ وہ ابو بکر صدیق سے اسما بنت امیس کا نکاح کیا ہے، اور یہ اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد، عدت گزارنے کے بعد ان کا نکاح علی المرتضیٰ نے اپنی بھابی کا نکاح ابو بکر صدیق سے کیا ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی نا تو حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی ابو بکر کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ کو دوائی پلانے والی ابو بکر کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی وہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ کی دیکھ بھال کرنے والی وہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھی۔ اور جب فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی ابو بکر کی بیوی تھی۔ یہ محبتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ بولو۔ اور یہ ظالم بدبخت صحابہ میں نفرتیں دکھاتا ہے، اور پھر ہمیں وحدت کانفرنس کر کے جے ڈی سی کی طرح ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ جب تم ان میں محبت نہیں مانتے ہو تو ہمیں آپس میں محبت سے بیٹھنے کا درس کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، جب ان کی محبت تو تسلیم نہیں کرتا تو پھر میں اور تو بیٹھ کے کیسے محبتیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان وحدت کیسے ہو سکتی ہے جب تو وحدت ان میں تسلیم نہیں کرتا؟ آج تو کس منہ سے امت کو وحدت کا درس دیتا ہے؟ پہلے ان میں وحدت مان، پہلے ان میں ایکا مان، پہلے ان میں محبت مان، پہلے ان میں بھائی چارگی مان، اور جن کی محبت کی گواہی رب کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی محبت تسلیم کرو گے تو تب محبت کا درس دے سکتے ہو نا۔ جب ان میں محبت تسلیم نہیں کرو گے تو محبت کا درس دے سکتے ہو؟ اس لیے آؤ، تاجدار ختم نبوت کانفرنس تمہیں یہ کہتی ہے کہ محبت، وحدت اور اتحاد کے لیے کسوٹی وہ نبی کو آخری نبی، آخری معصوم ماننا، اور نبی کی جماعت کو محفوظ ماننا اور ان کی عزت کرنا۔ جس میں یہ ہو اس سے تو وحدت ہو سکتی ہے، جن میں یہ کوالٹیاں نہ ہو وحدت کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا، وہ رشتہ دار نہیں بن سکتا، اس کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ ہوگا۔ جو نبی کی ختم نبوت کو نہ مانے، صحابہ کی عظمت کو نہ مانے، ہم انشاءاللہ اس سے نہ سودا لیں گے، نہ اس سے لین دین کریں گے، نہ ہم اس سے دوستی کریں گے، نہ ہم اس سے رشتہ داری کبھی کریں گے۔ ہمارا سوشل بائیکاٹ انشاءاللہ ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بھی ہے اور صحابہ کرام کے منکروں کے ساتھ بھی ہے۔ کرو گے؟ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا ہمارا اس سے بائیکاٹ، اور جو صحابہ کو نہیں مانتا ہمارا اس سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔